اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ میں پہلے بھی ایک دو درسوں میں یہ بات عرض گزار چکا ہوں کہ ہم اپنا ٹائم لے کر آتے ہیں، اپنی توانائی لگاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بات سننے کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی بات سننے آئے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی تفہیم کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اس مجلس میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے بھی نوازے اور ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، تاکہ ہمارا یہ وقت جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وقت ہی اصل میں زندگی ہے، اس کا صحیح مصرف ہو جائے اور اس کے حوالے سے ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ تو آج درس قرآن کے حوالے سے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، 168۔ اس آیت سے آگے قریباً 5 آیتیں اسی بیان سے متعلق ہے، اسی مفہوم سے متعلق ہے اور ان کے بیچ بھی یہی مسائل قریباً آ رہے ہیں۔ اس لیے میں ساری آیات کا ترجمہ انہیں پڑھنے اور ترجمہ کرنے کے بجائے میں ایک آیت ہی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اوپر ہی پھر ہم کھل کر بات کریں گے۔ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، لوگوں نہیں، لوگو۔ جب ہم صیغہ تخاطب استعمال کرتے ہیں تو اے کے بعد جو لفظ آتا ہے اس لفظ کے آخر میں نون غنہ نہیں آتا، واو آتا ہے۔ اے انسانوں، اے لڑکوں، اے لوگوں، اے فوجیوں، اس طرح سے آتا ہے۔ میں یہ بعض کا گرامر کے حوالے سے غلطی ہو جاتی ہے اور بڑی دیر تک بعض کا چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ میں نے ماسٹر بھی کر لیا، اس کے بعد میں ایجوکیشن میں گیا تو پڑھنے کے لیے، تو وہاں مجھے جا کر پتہ چلا کہ ترجمہ والا لفظ جو جمع ہے میں اس کو ہمیشہ جمعہ لکھتا رہا، ترجمہ عین کے ساتھ۔ وہاں مجھے ایسے میں نے دیکھا، بتایا نہیں کسی نے، تو بندہ سیکھتا ساری عمر ہے۔ یہ جو المدہ، با، تا، سا، پھر آگے جیم ہے، پھر آگے ہا ہے، تو یہ مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ جیم تو کہتے ہیں، جیم کو جا کیوں نہیں کہتے اور ہے کو پھر ہا کیوں کہتے ہیں، مجھے اس کا بالکل نہیں پتہ تھا۔ یہ بھی میں استاد بن گیا، پروفیسر بن گیا، تو ایک دفعہ ایک صاحب باول نگر سے آئے، یہ جماعت اسلامی کے حوالے سے، تنظیم کے حوالے سے، وہ ہمیں کچھ چیزیں سکھانے کے لیے آئے تھے عربی کی۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب آپ الف بے تے سے کہتے ہو تو جو حرف بولنے کے بعد یہ آ جائے اس کے آخر میں پروننسیشن میں، اس کو پھر ہا کہتے ہیں، اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ جیسے جیم کے آخر میں یہ نہیں آئی، میم آئی ہے، اور جب ہے کہیں گے تو ہے کے آخر میں ہم یہ بول رہے ہیں، تو جیم، ہا، خا، ایسے ہی دال دال ہی ہے، زال زال ہی ہے، رے کے آخر میں یہ بولی جا رہی ہے تو وہ را ہے۔ یہ مجھے اس وقت پتہ چلا۔ تو بندہ سیکھنے کا عمل اس کا وہ ساری عمر جاری رہتا ہے، اگر بندہ اس کے لیے تھوڑی سی نیت بھی کرے اور تھوڑی سی کوشش بھی کرے۔ تو یہ ایسے ہی بات چل پڑی۔ یا ایھا الناس کلوا، کھاؤ،
आकाला, खाओ اے لوگوں کھاؤ مما فی الارض زمین میں جو کچھ ہے زمین میں سے وہ کھاؤ کیا حلالا طیبا جو حلال بھی ہے اور جو پاکیزہ اور صاف ستھرا بھی ہے. طیب صاف ستھرا، پاکیزہ طبیعت جس کے کھانے کو رغبت کرے وہ طیب ہے، وہ پاک صاف. وَلَا تَتَّابِعُوا اور نہ اتباع کرو، نہ پیچھے چلو، نہ پیروی کرو کس کی؟ خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے باتوں کی، شیطان کی چالوں کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو. وہ تمہیں ہمیشہ غلط پٹیاں پڑھائے گا، شیطان کی بات نہ مانو. انہو لاکم بے شک وہ تمہارا ہے، تمہارے لیے ہے کیا؟ عدو مبین. عدو لفظ عداوت سے، عداوت دشمنی کو کہتے ہیں. مبین کھلا، بین لفظ ہے، بین واضح، وہ تمہارا واضح کھلا بغیر کسی شک و شبہ کے وہ تمہارا دشمن ہے. وہ تمہیں ہمیشہ تمہارے گھاٹے اور خسارے کی باتیں تمہیں ان کی طرف ترغیب دلائے گا، ان کی تحریص دے گا، اس کی بات پر کان نہ دھرنا. یہ جو موضوع ہے آج کا احباب گرامی، بڑا نازک موضوع ہے. اللہ نے جتنی باتیں فرمائی انسان کے لیے وہ ساری کی ساری بہت اہم ہے، لیکن یہ جو آج کا موضوع ہے یہ حرام و حلال کے اوپر ہے، حلال و حرام کے اوپر ہے. اور حلال و حرام وہ موضوع ہے کہ جس کو سمجھے بغیر اور جس پر حد الوسع عمل کیے بغیر ہمارے جتنے عبادات ہیں، ہمارے جتنے معاملات ہیں، ہماری زندگی کے جتنے رویے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بارآور نہیں ہوتے، ثمر بار نہیں ہوتے، اہمیت اختیار نہیں کرتے، قابل قبول وہ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہم حلال و حلال کو سمجھے نہ اور اس کے اوپر عمل نہ کریں. یہ بیس ہے. اس کو نظر انداز کر کے حلال و حرام کے معاملے کو آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ روزے رکھتے رہیں، آپ حج پر حج کیے جائیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، رشتہ داروں کو دیں، پڑوسیوں کو دیں، یتیم خانے بنوائیں، اللہ کے ہاں قابل قبول یہ بات نہیں ہے جب تک آپ حرام سے اوائڈ نہیں کریں گے، اس سے آپ بچیں گے نہیں. یہ آگے بات آ جائے گی، میں بہت سی حدیث اور مشاہیر کے جو اقوال ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح سے یہ چاری چیز، یہ ساری کی ساری جو جسے ہم مثبت باتیں کہتے ہیں کہ یہ اچھی باتیں ہیں اور یہ ہمارے دین کی باتیں ہیں، وہ کر گزرنے کے باوجود حرام کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بارآور نہیں ہوتے، وہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کی قبولیت نہیں ہوتی، تو ساری زندگی رائگاں چلی جاتی ہے. ہم اعمال کرتے پھرتے ہیں کہ یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا. وہ شعر ہے کسی کا کہ شیخ جی حشر میں پہنچے تو اعمال نہ دارت، جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت، ساری عمر کام کرتے رہے کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان نیکیوں نے اپنا ویٹیج بنانا تھا اس کو آپ نے نظر انداز کیا، اور وہ ہے لقمہ حلال. وہ لقمہ حلال ہے. جب تک وہ پیٹ میں آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی کوئی عبادت، آپ کی کوئی سخاوت، آپ کی کوئی خیرات، آپ کا کوئی صدقہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرے گا. یہ بنیادی فلسفہ اسلام کا. احباب گرامی، اس حوالے سے شاید میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ میں جب کالج پڑھایا کرتا تھا تو میں نے وہاں جو ماسٹر کی کلاس تھی
اس کا ایک پیریڈ میرے پاس تھا، اور اس میں اسلامی معیشت پڑھایا کرتا تھا، اسلامی معیشت۔ اور پھر ایک بار کلاس میرے پاس ماسٹر کی تھی، وہ ایم اے اسلامیات کے ماسٹر کی تھی، اس میں حدیث پڑھایا کرتا تھا۔ تو پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کا نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا، اور آج بھی آپ کریں گے کہ میں اپنے بیان میں احادیث کی کوڈنگ زیادہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس پیپر کو پڑھانے کے لیے اس کے اوپر محنت کرتا رہا، اور قرآن کی آیات کو میں عام طور پر کم کوٹ کرتا ہوں، اگرچہ کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک میری پریکٹس ہو گئی ایز اے استاد، اور وہ پھر مجھے پڑھنا مطالعہ بھی حدیث کا کرنا پڑا۔ تو اس میں بھی بہت سارے جو آپ کو حوالے ملیں گے میری آج کی گفتگو میں، وہ حدیث کے ملیں گے۔ اچھا احباب، ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے، اس بات کو کھولنے سے پہلے، حرام و حلال کا فلسفہ تھوڑے جملوں میں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک حرام فی جنس سے ہی ہے، اپنی اصل میں ایک چیز حرام ہے جسے خالق نے حرام کہہ دیا، جیسے بہت سارے چوپائے ہیں، گدھا ہے، بلی ہے، کتا ہے، سور ہے، شیر ہے، یہ چیزیں فی جنس سے ہی حرام ہیں، یہ فی جنس سے ہی حرام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں حلال، خالق نے انہیں حلال قرار دیا ہے، لیکن مانوی اعتبار سے وہ چیزیں اس لیے حرام قرار دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی کہ آپ نے اس ذریعے سے اس چیز کو حاصل نہیں کیا جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا۔ آپ نے انفیئر میں ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہوئے حلال چیز کو آپ نے حاصل کیا، اب اس کا استعمال آپ کے اوپر حرام ہے، اگرچہ چیز وہ فی جن سے ہی حلال ہے، لیکن وہ مانوی اعتبار سے خالق نے اس کو آپ کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہ بات انتہائی اہم بات ہے، اصل ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ آپ یاد رکھیں، آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات اور کھول دوں کہ جتنی مادی چیزیں ہیں، جتنی بھی مادی چیزیں، ان کے اندر ایک غیر مادی چیز، ایک غیر مادی جوہر اللہ نے رکھا ہے، اس کا نام جوہر ہے۔ ہر مادی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر مادی چیز کو رکھا ہے جس کو جوہر کہتے ہیں۔ جیسے یہ جسم ہے، یہ مادی ہے، اس کے اندر روح ہے، وہ غیر مادی ہے۔ مادی یہ جو نظر آ رہا ہے، جس کا ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ مادی ہے۔ اس کا ہم سب کے اندر روح ہے، وہ غیر مادی ہے، وہ اصل میں اس جسم کا جوہر ہے۔ آپ یاد رکھیں، اس موضوع کے اوپر میں بات کو جب آگے بڑھا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں بیسک باتیں سمجھ لی جائیں کہ جب روح انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو مادی جو جسم ہے، جب جوہر اندر سے نکل جاتا ہے جسے ہم روح بھی کہتے ہیں، تو مادی جسم لاش کی صورت اختیار کرتا ہے اور بے وقت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کی پھر ہم تدفین کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی باقی جو چیزیں ہیں جو مادی ہیں، مثلا یہ تربوز ہے، یہ مادی ہے، اس کے اندر ایک جوہر ہے جو غیر مادی ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ نوٹ جو ہے وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو مارکیٹ میں ویلیو اس کی وہی ہوتی ہے جو ایک نیک آدمی کے ہاتھ میں اور نیک کمائی سے جو نوٹ لیا اس کی بھی وہی ویلیو ہے، اسی کی بھی وہی ویلیو ہے۔ لیکن ڈاکو نے ڈاکے کے ذریعے سے جو نوٹ کمایا، اس کی اگر کوئی چیز وہ خریدے گا تو اس چیز کے اندر کا جو جوہر ہے وہ اس چیز میں سے خالق
جس نے اس جوہر کو پیدا کیا ہے وہ خالق اس جوہر کو سلب کر لیتا ہے۔ اب محض وہ چیز رہ گئی ہے جوہر کے بغیر، اور جوہر کے بغیر وہ چیز بیکار ہے۔ وہ ویسی ہے جیسے میں نے انسانی جسم کے حوالے سے بات کی۔ آپ ڈاکو جو ہے وہ اپنے اس پیسے سے کافی پی لے، چائے پی لے، کافی اور چائے دونوں اس کی حاجت پوری کرے گی، اس کی خواہش کو پوری کرے گی، لیکن وہ تسکین، وہ لذت، وہ سرشاری، وہ کیف آوری جو جوہر کے بیچ میں ہوتی ہے، جو کہ انسانی روح کو جس نے سرشار کرنا تھا، وہ چونکہ خالق نے وہ غلط پیسے کی وجہ سے اس میں سے سلب کر لی، نکال لی، اب اس کو وہ تسکین اور وہ لذت جو جوہر کے حصول کے بعد اس کو حاصل ہونے تھی اس کی روح کو، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی پیسے سے ڈاکے کے، یہ تو میں ڈاکہ تو ایسے میرے ذہن میں آ گیا، کتنی چیزیں ہیں، جعلی دوائیاں دے دو، دودھ میں ملاوٹ کر دو، چینی میں کچھ ملا دو، کسی کی نجائز جگہوں پر قبضہ کر دو، دفتروں میں رشوت لے لو، دودھ میں پانی ڈال دو، انجیکشن غلط لگوا دو، یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، یہ کتنی چیزیں روزمرہ کی زندگی ہے۔ ان سے ناجائز ذرائع سے جو بھی چیز آگی اور جو بھی مال آگے، اس سے آپ جو بھی چیز خریدیں گے، اس کے اندر سے جوہر جو ہے وہ اللہ سلب کر لیتا ہے، اور اس کی جو حقیقی لذت اور اس کی جو حقیقی سرشاری کی کیفیت ہے وہ بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں عام طور پر نا کہ یار نمازیں پڑھتے ہیں، چاس نہیں آتی، چاس اسی لیے نہیں آتی، مزہ اسی لیے نہیں آتا۔ اب صحابہ کرام اور ہمارے مشاہیر جب نماز کی نیت کرتے تھے سر کے اوپر چڑیاں آ کر بیٹھ رہی، پتہ ہی نہیں، اللہ کے سامنے اس طرح سے ہر جگہ سے رابطہ کٹ گیا، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں لقمہ حلال تھا۔ ہم نے دین کی تفہیم میں بہت ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اور کسی سے نہیں ماری، آپ یاد رکھیں، ہم نے سب سے بڑی ڈنڈی اپنے ساتھ خود ماری ہوئی ہے۔ احباب گرامی، وہ ایک دفعہ لکھا ہوا کہ ایک صاحب پاکستانی کو ایک انگریز لے کر، پارٹیشن سے پہلے کی یہ بات ہے، کسی قبرستان میں گیا تو وہاں ایک بوڑھا آدمی، نابینا آدمی وہاں بیٹھا قرآن کی قرات کر رہا تھا۔ تو انگریز نے اس مسلمان سے پوچھا، یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ قرآن کی قرات کر رہے ہیں، ہماری جو آسمانی کتاب ہے اس کی قرات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ جو قرات کے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو ابھی انہوں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگوں ناپ تول میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات یہ مردوں کو سنا رہا ہے، جبکہ یہ بات تو سنانے والے زندوں کو ہے، یہ تو زندوں کو سنانے والی بات ہے، تو یہ یہاں مردوں کو سنا رہا ہے۔ ہمارے دین کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، ہم اس کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی۔ یہ بالکل شروع میں آیا نا کہ شیطان کی باتوں پر کار نہ دیا کرو، یہ تمہیں پٹھی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ احباب گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کا یہ قول ہے کہ ابلیس کا ایک منہ بولا بیٹا ہے، اس کا نام ذوالنبورہ ہے، ذوالنبورہ۔ اس کی ڈیوٹی سپیشل اس نے یہ لگا رکھی ہے کہ تم نے صبح صبح بازاروں میں نکلنا ہے، بازاروں میں، یہ بازار، یہ مارکیٹ جہاں یہ بزنس ہوتے ہیں، تم نے وہاں نکلنا ہے۔ اور پھر جب وہ بازار میں پہنچ جاتا ہے اس کا وہ منہ بولا بیٹا، تو باپ پیچھے سے بار بار ریمائنڈر دیتا رہتا ہے ابلیس کہ جو بات میں نے تمہیں کہہ کر بھیجی وہ تمہیں یاد ہے؟
اور اس کے اوپر عمل پیرائی کر رہے ہو، وہ بات کیا ہے کہ تم نے بندوں کو یہ پٹی پڑھائی رکھنی ہے جھوٹ کی، دھوکے کی، فریب کی، کم تولنے کی، ملاوٹ شدہ چیزوں کو بیچنے کی یہ پٹی پڑھائے رکھنی ہے، اس میں تم نے کوتاہی نہیں کر دی۔ اور جو سپیشل بات جو میں تمہیں سمجھا کر ہر روز بھیجتا ہوں وہ بھلا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ وہ اپنے اس منہ بولے بیٹے سے پوچھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ کہنے لگا بھلا کیا؟ کہ جناب آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اس بندے پر خصوصی نظر رکھنی ہے بازار میں جو سب سے پہلے مارکیٹ میں آتا ہے اور سب سے بعد میں جاتا ہے، کیونکہ ایسا بندہ مال کا بڑا حریص ہے، زیادہ سے زیادہ ٹائم لے کر زیادہ مال کمانا چاہتا ہے اور زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اوپر اس کو من میں یہ بات ڈالے رکھنی ہے کہ اس سے بھی ذرا جلدی آیا کر، اس سے بھی ذرا دیر سے جایا کر۔ اور احباب یاد رکھیں میری اس بات کو، حدیث سے پاک ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، اور بازار میں بھی بیٹھنے والوں میں سے سب سے برا وہ ہے جو سب سے پہلے مارکیٹ میں آتا ہے اور سب سے بعد میں جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ تو احباب گرامی میں یہ جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اسی مال سے، یہ جو میں نے مختلف چیزیں گنوائی ہیں، کہ اسی مال سے ایک ڈاکو جو ہے وہ مال اس نے کمایا، ایک سمگلر نے مال کمایا، ایک ملاوٹ کرنے والے نے مال کمایا، ایک قبضہ گروپ والے نے مال حرام کمایا، اس سے وہ دوائی خریدتا ہے بیماری کی۔ این ممکن ہے دوائی جو ہے وہ ان جراثیم کو مار دے جو بیماری کا باعث ہے، لیکن کبھی بھی اس کو شفا نصیب نہیں ہوگی اور اس کو صحت مندی کا احساس کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس دوائی کے اندر جو جوہر تھا جس نے روح کو شفا یاب کرنا تھا وہ خالق نے اس میں سے سلب کر لیا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہم آئے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا۔ یہ ہم کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں سے نیچے نہیں اترتا اور مزہ نہیں آتا، ہم تلذذ محسوس نہیں کرتے، خالی پولیسا سے مجرد سا رہتا ہے۔ وہ اقبال کا ہے نا کہ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرود تیری خودی کے پاس ماں نہیں، نگہ باں نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ چیزیں مسلمان ہوں گی رکمہ حلال سے۔ اللہ کے رسول، پیارے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ بندہ حرام کھاتا رہتا ہے، حرام کھاتا رہتا ہے، حرام کھاتا رہتا ہے، اور پھر اس کے سارے اعضاء کو لذت آتی ہی غلط کاموں میں ہے، خیر اور مثبت اور معروف کے لیے اس کو ترغیب ہی نہیں ہوتی اس حرام کے لقمے کی وجہ سے۔ اگر کسی نے مثنوی مانوی کا مطالعہ کیا ہو، بہت سارے اس کے دفتر ہیں، بہت بڑی وہ بیان ہیں، اس میں ایک بات لکھی میں نے پڑھی کہ ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے، انہیں کہنے لگے جی مجھے اللہ کا راستہ بتاؤ، اللہ کے راستہ میں چلنے میں آسانی ہو اور پھر منزل بھی میرے لیے آسان ہو جائے، کوئی طریقہ بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بندرگاہ ہے قریب، یہاں جہاز آتے جاتے ہیں، تم وہاں مزدوری کر لو، جہاز لوڈ ان لوڈ بھی ہوتے ہیں، جہازوں کو توڑا بھی جاتا ہے، سکریپ وغیرہ بنتا ہے، وہاں مزدوری کر لو، شام میرے پاس جو مزدوری ملے وہ لے کر آ جایا کرو۔
احباب گرامی، اس طرح کی بات جب میں بیچ میں کوٹ کرتا ہوں تو میرا نقطہ نظر وہی قرآن والا ہوتا ہے کہ قرآن قصص بیان کرتا ہے۔ قصص جو ہے اس کا طبیعت کے اوپر اثر بڑا مثبت اور تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ چیز یاد بھی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسے ہی اس کا شاگرد جو ہے وہ صبح جاتا مزدوری پر بندرگاہ پر، شام کو مزدوری لا کر ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتا، وہ انہیں 2 وقت کی روٹی کے پیسے رکھ کر باقی انہیں کہتا کہ یہ جا کر آپ کے نزدیک جو فقراء اور مساکین اور غریب کلاش مفلس لوگ ہیں آپ ان کو یہ دے آؤ، ان کی روزی روٹی چل جائے گی۔ کہنے لگے کہ یہ 11 ماہ انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ جب 11 ماہ کیا تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا، 11 ماہ کے اگلے دن انہوں نے مجھے کہا کہ آج تم نے جانا ہے، آج تم نے جانا ہے اور بہانہ بنا دینا ہے، مزدوروں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ، مزدوری کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ، اور پھر بہانہ بنا دینا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے۔ ایک کڑا کسی پیٹ کی درد دیکھ لینے یا سر کی درد، بہانہ لگاتے رہنا ہے، اور سارا دن مختلف ہیلوں بہانوں سے تم نے کام نہیں کرنا، لیکن وہاں سے آنا بھی نہیں، مزدوروں میں شامل رہنا ہیلے بہانے سے۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ ایسے ہی اس نے سارا دن کیا، اور شام کے وقت مزدوری لے کر آ گئے، لا کر اپنے وہ جو ان کے بنے ہوئے تھے رہنمائی کرنے والے صاحب بزرگ، ان کے ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے وہی 2 وقت کی روٹی رکھ کر تو باقی پیسے اسے تھما لیے اپنے حسب معمول، کہ کہنے لگے یہ خیرات کرو۔ وہ صاحب فرماتے ہیں، مولانا روم نے لکھا، وہ صاحب فرماتے ہیں جو ٹریننگ لے رہے تھے کہ یہ پہلا دن تھا میرے 11 ماہ میں کہ مجھے اللہ کے بھوکے بندوں کو اپنے پیسے دینے پر میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ پیسے حرام کے ہو گئے تھے۔ خیرات کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، اور شام جب میں کھانا کھانے لگا تو میں نے معمول سے زیادہ کھانا کھایا، اور میری بھوک پھر بھی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ رات کو جب میں سویا تو میں صبح تک خراٹے لیتا رہا، لیکن میری نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ صبح اٹھنے کو میرا جی نہیں کر رہا تھا، اور صبح اٹھا میں تو پہلی دفعہ میرے جسم میں سے بدبو آ رہی تھی، اور مجھے اسپیشل پرفیوم لگانی پڑی۔ کہنے لگے یہ کیفیت میں نے اپنے استاد گرامی کو بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آج نہیں ہوا، یہ اس پیسہ حرام اور لقمہ حرام کی وجہ سے تمہارے ساتھ 40 دن تک ہوتا رہے گا، اور اسی ان 40 دنوں میں تمہاری ترغیب، تمہاری توجہ برائی کی طرف جائے گی، نیکی کی طرف نہیں ہوگی۔ یہ اس کا 40 دن تک یہ اثر تمہارے اوپر رہے گا۔ یہ تو ایک ٹائم کا کھانا ہے، اور بندہ ہر روز اگر یہی کیے رکھے تو پھر کیا حالت ہوگی۔ تو احباب گرامی، یہ چیز بنیادی چیز ہے۔ ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی حج ختم ہوا ہے، آپ یقین کریں اللہ کے رسول کے دور میں ایک صاحب اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے جی میرے پاس قبل از اسلام جب شراب کا کاروبار مکہ میں بہت ہوتا تھا، شراب اور جوئے کا بہت کاروبار ہوتا تھا، یہ ان کی بہت بڑی معیشت تھی، تو میں قبل از اسلام شراب کے کاروبار میں سے میرے پاس کچھ مال ہے۔ تو ساتھ ہی کہا اس صاحب نے کہ کیا میں اسے جہاد میں لگا دوں یا اس سے میں حج کر رہا ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے بھلا کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو اس سے حج کر لے، کوئی قبولیت نہیں، تو اسے جہاد پر لگا دے، کوئی قبولیت نہیں، تو اسے صدقہ و خیرات کر دے، کوئی قبولیت نہیں، تو اسے رشتہ داروں پر خرچ کر دے، کوئی قبولیت نہیں،
تو اسے پڑوسیوں پر خرچ کر دے، کوئی قبولیت نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ تو ایک شراب کی کمائی تھی نا، کہ ہر کمائی جو ہے وہ جو بھی حرام کی کمائی کے حرام کے ذریعے سے جو بھی حرام پیسہ آیا ہے اس کا جو بھی نیک کم تم سمجھ کر کرو، اس کی کوئی کسی قسم کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں۔ اور آخر میں جملہ لکھا ہے بلکہ الٹا تمہارے اوپر وبال پڑے گا، یہ بھی وہاں لکھا ہو۔ تو آج کرنے جاتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے آج میں آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ مناس کے حج میں سے کیا 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 ہے، اور ایک وہ رمی جمرات بھی ہے، کنکریاں بھی مارتے، تو بڑا خوبصورت کسی نے لکھا کہ ایسی کمائی سے جانے والے صاحب جو ہیں اس سے متعلق لکھا، پتہ نہیں کتنے صاحبان ہوتے کہ بہت قریب سے میرے اوپر ایک کہکا لگا، بہت قریب سے میرے اوپر ایک کہکا لگا، میں کنکر اٹھا رہا تھا شیطان کے لیے، اور شیطان ہی وہاں پہلو کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا تو مینو مارتا پھرنا ہے، میرے تو زیادہ تو تینوں پتھر لگن آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے کسی اور کا بھی شعر ہے کہ کعبے جانا ہوگا بے فائدہ اگر پڑوسی تمہارا بھوکا رہے، اگر پڑوسی تمہارا بھوکا رہے۔ اللہ کے رسول کے سے متعلق ہے کہ ایک آدمی حج پر حج کیے جا رہا تھا، حج پر حج کیے جا رہا تھا، اللہ کے رسول کے نوٹس میں یہ بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں مال اسی لیے ہی دیا ہے، کہتے یہی ایک کام کرتا ہوں۔ احباب گرامی، اللہ کے رسول کے سامنے ایک روز محشر ایک بندہ لایا جائے گا، وہ بھیڑ کا جو بیمار اور نحیف و نزار بچہ ہے نا، ایسے وہ پنگلا ہوگا، ایسے بڑا کمزور، بڑا نحیف و نزار، پتلا سا۔ آپ کو پتا ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ وہ ذرا مجھے میزان تو دکھائیں جس میں آپ ہمارے اعمال کو تولیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا دیکھ کر کرو گے، پھر اور تو سوالات تم نے شروع کر دینے، کہ لگے اللہ دکھاؤ تو صحیح۔ تو جب میزان دکھایا تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش آیا اللہ نے فرمایا ہاں، کہنے لگے اللہ اتنا بڑا میزان، وہ پوری یہ جو ہمیں معلوم کائنات ہے اس کے پورے کے اوپر محیط، اتنا بڑا میزان۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اتنا بڑا میزان آپ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا پھر وہی بات آپ آگے شروع ہو گئی نا، اللہ کے بندوں میں بعض بندوں کی چھوٹی سی کسی نیکی کو اوٹ پہاڑ کے برابر بنا دوں گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی چھوٹی سی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھیڑ کے بچے کی طرح پالنا شروع کر دیتا ہے، بڑا پالنا، بڑا پالنا، بڑا کر دیا، بڑا، یہاں تک کہ اوٹ پہاڑ کے برابر۔ کبھی تو نیکیاں گنی نہیں جاتی، نیکیاں تولی جاتی ہیں، ان کا وجود بڑا۔ شاید میں نے پہلے کسی درس قرآن میں یہ بات کی ہو کہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے، جو کہ 7 ان صحابہ کرام میں شامل ہیں جو کہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بڑے ہلکے پھلکے سے آدمی تھے، ہلکے پھلکے سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا سمارٹ قسم کے بندے، تھوڑا سا وزن لیکن بڑے ایکٹیو۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، ہر سفر میں یہ ساتھ رہتے تھے، اللہ کے رسول کا جوتا سیدھا کر دیتے تھے، ان کو وضو کے لیے پانی لا دیتے تھے، ان کے لیے مسواک لے آتے تھے، نہانے کے لیے پانی رکھ، یہ ان کی خدمت پر رہتے تھے، بڑے ہلکے پھلکے۔ شاید آپ نے یہ بات کہیں پڑھی ہو، احباب گرامی، یا سنی ہو کہ ابو جہل کا سر اسی نے کاٹا تھا، انہی نے کاٹا تھا۔ گرایا معاذ اور محمد نے تھا ابو جہل کو، لیکن سر اس کا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹا تھا، اور عبداللہ بن مسعود کو ہی ابو جہل نے کہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ لاشوں میں پڑی میری گردن بندوں کو پتہ چلے سردار کی لمبی گردن ہے، اور تمہارے ہاتھ میں یہ جو دراتی جیسی تلوار ہے نا، اس سے سردار کا گلا کٹے گا بھی نہیں، ابو جہل نے کہا۔
یہ دیکھ سردار کی تلوار کتنی شاندار پڑی، اس میں سانس بھی تھی، یہ ہے اکڑ اور یہ ہے فرعونیت۔ اللہ کے رسول نے باقاعدہ فرمایا ایک جگہ کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ میری امت کا فرعون ہے، کہنے لگا اس سے کاٹو ذرا، مزہ آئے تمہیں گردن کاٹنے میں۔ انہوں نے کہا چلو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، پھر اس کی تلوار لے کر ان کا گلا کاٹا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے بڑے دان بان سے، ایک سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحابہ لشکر تھا، تو کسی جنگل نما علاقے میں پڑاؤ ہوا، آرام کرنے کے اللہ کے رسول لیٹے، تو ایسے کسی نے اوپر دیکھا تو وہ وہاں جو درخت ان کے اوپر پھل لگا ہوا چھوٹا چھوٹا، تو صحابہ کہنے لگے کہ یار عبداللہ تم بڑے ہلکے پھلکے دان پان سے ہو، تمہارا درخت پر اوپر چڑھنا آسان ہوگا، یا اوپر سے پھل تو توڑو، یہ ہلکے پھلکے بندے درختوں پر بڑے چڑھ جاتے ہیں۔ میرا ایک اپنا تائے کا بیٹا ہے اور ابھی ہے، مشکل سے مشکل جس درخت پر چڑھنا ہوتا ہے وہ بیری کا درخت ہے۔ ہم نے دیکھا بیری کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ بندے کو ایک بالش تھی تو نہیں ہونے دیتی، پھنس جاتی۔ وہ میرا تائے کا بیٹا ایسے جو بھی مشکل ہونا، کسی نے بیری جو ہے اس کو چھاپے اتروانے، وہ اسے کہیں گے، پتہ نہیں اس میں کیا صلاحیت ہے، وہ ہائی ہوئی کرتا رہتا ہے، کانٹے جو لگتے لیکن ساری بیری کو ٹونٹ مونٹ کر کے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھ گئے، وہ اوپر سے پھل توڑتے تھے اور نیچے پھینکتے تھے، صحابہ کرام کھاتے تھے، خوش ہوتے تھے، لیکن اوپر ایسے کوئی دیکھتا نا تو وہ دوسرے کو ہاتھ لگاتا، پھر دونوں دیکھتے اور ہنسنے لگ پڑتے۔ اللہ کے رسول کی نظر پڑ گئی، اللہ کے رسول بھی پھل کھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یار کیا بات ہے، یہ عبداللہ آپ کو پھل گراتا ہے آپ پر، آپ کھاتے ہو، لیکن اس کی طرف دیکھ کر ہنستے کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول عبداللہ کی ہمیں ٹانگیں نظر آ رہی، پتلی کتنی، اتنی پتلی ہیں، ہمیں اس دیکھ کر ہنسی آتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ میں ترازو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عبداللہ کی ٹانگیں تو پتلی ہیں، لیکن جب یہ روز محشر میزان میں رکھی جائیں گی تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ثابت ہوگی۔ تو خود وہ کیا کرتے ہیں نا کہ شربت کا بھرا ہوا جگ سارا آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے کتنے بندے اس سے محروم بیٹھے ہیں، یہ آپ ان کو بھی دیں۔ تو حلال جو ہے پیارے احباب گرامی، حلال لقمہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 10 درہم کی جس نے قمیض پہنی، 1 درہم اس میں سے اگر حرام ہے، اس بندے کی جب تک اس قمیض سے نماز پڑھتا رہے گا وہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا جسم حرام گوشت سے پلا ہے اس کے لیے بہترین جو جگہ ہے وہ جہنم ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ آپ نمازیں پڑھ کر آپ کی کمر دوڑی ہو جائے اور روزے رکھ کر آپ بال کی طرح باریک ہو جائیں، لیکن اگر آپ حرام سے چوکتے نہیں ہیں تو آپ کی یہ ساری عبادات اللہ کے ہاں بالکل ایک رتی بھر بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ ہم نے کیا ہیلے احباب گرامی بنا رکھے ہیں مال اکٹھا کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے نکلے نا باہر اپنے خلافت کے دور میں، تو مارکیٹ میں مال کے ڈھیر لگے پڑے یہ فروخت کے لیے، اور غلہ کھجوریں، باقی جو اس طرح کی جو چیزیں، پنیر فلاں، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا وافر رزق میرے دیا، بڑے کہنے لگے بھی آپ لوگوں کے رزق میں اللہ اور برکت ڈالے۔ ایک صاحب بیچ میں سے بولے اے خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مال کون لایا اور کیسے لایا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، کہ انہوں نے 2 آدمیوں کا نام لیا کہ یہ اور یہ، ایک کوئی آزاد کردہ غلام مجھے نام بھول رہا ہے، اور ایک اور صحابی کا نام لیا کہ یہ دونوں مال لے ہیں، انہوں نے یہ مال ذخیرہ کر رکھا تھا کہ دام بڑھیں گے تو ہم مارکیٹ میں یہ تو عوام چلن ہے ہمارا کہ دام بڑھیں گے تو ہم مارکیٹ میں لائیں گے۔ تو اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بندوں کو بلایا اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے
ان دونوں کانوں سے سنا اور ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ جو بندہ مال ذخیرہ کرے اس سوچ کے ساتھ کہ جب مہنگا ہوگا تو میں مارکیٹ میں لاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا کوڑی کر کے مارے گا یا اس کو فقیر اور منگتا کر کے مارے گا۔ تو یہ بات سن کر نا وہ جو صحابی تھے نا، جو آزاد کردہ غلام نہیں تھے، انہوں نے کہا جی میری توبہ، میں یہ مال انہی داموں دوں گا جن داموں سے یہ اصل میں بنتا تھا، اور آئندہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں۔ لیکن وہ جو آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، پیسہ ہمارا، مال ہم نے خریدا، محنت ہم نے کی، ہمارا جب دل چاہے ہم اس کو بیچیں، جب دل چاہے نہ بیچیں۔ تو حضرت عمر نے پھر اس پر کیا کہنا، کہنے کہ ٹھیک ہے جناب۔ تو روایات اور تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آزاد کردہ غلام جنہوں نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں مانی، وہ کوڑی ہو کر مرا۔ لوگوں نے اس کو مدینے کے بازاروں میں دیکھا کہ اس کا سارا جسم کوڑ زدہ ہو گیا۔ احباب گرامی، ہمیں اس حوالے سے لقمہ حلال کو فوکس کریں۔ اگر کوئی دنیا میں معاملہ کرنا ہے تو لقمہ حلال کو فوکس کریں۔ یہ بڑی بڑی جو کوٹھیاں ہیں نا، ایسے کوئی مائنڈ نہ کر جائے، بڑی بڑی جو کوٹھیاں اور پلازے اور اتنی اتنی لمبی گاڑیاں نا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ مادہ پرستی کے سرطان اور ناسور ہیں، یہ مادہ پرستی کے کینسر ہیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ پتہ نہیں اندر سے کس کڑن میں کس تکلیف اور عذاب میں چلے جاتے ہیں۔ سلسلے دور تک مکانوں کے، سلسلے دور تک مکانوں کے، امیروں کے لیے یہ غریبوں کے لیے یہ قیامت ہے۔ کس کا دل نہیں کرتا اچھے مکان میں رہے؟ لیکن میں پہلے جب میں نے سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھی کہ ہم نے دین کی تفہیم میں بڑی ڈنڈی ماری اپنے ساتھ۔ ایک صاحب ہمارے قریباً جاننے والے ہیں، جاننے والے دوستوں میں سے نہیں لیکن ویسے میں اس کو جانتا ہوں، تو انہوں نے ایک جگہ یتیموں کا قریباً 2 ایکڑ زمین ہیرا پھیری سے، یہ پٹواری حضرات آپ کو سارے نسخے بتا دیتے ہیں، آپ اقتدار میں آئیں تو صحیح، ہیرا پھیری سے وہ 2 ایکڑ ہتھیا لی، اس کے پلاٹ بنا کر 10 کروڑ کمایا۔ اور دیکھیں یہ شیطان کی جو آیت میں نے پڑھی کہ شیطان نے چکرے بھی دیتا بھی ہوں اتنا مال کمایا تو انہیں کی بھی کمال ہے کیا، اس نے اسی علاقے میں ایک 7 مرلے کی مسجد بھی بنا دی۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو حرام ہے یہ حلال ہو گیا۔ یہ ہماری مت بڑی پٹھی بچی ہوئی ہے، ہم مسجد بنا کر اپنے سارے حرام کو حلال سمجھ لیتے ہیں، یہ بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کو کسی نے بتایا ان کے دور اقتدار میں کہ دمشق کی جامعہ جو ہے، جامعہ مسجد، اس کے ستونوں کو سرخ رنگ کیا گیا ہے اور زعفران کا دھواں دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ ان پیسوں کے تو مستحق زیادہ جو ہیں وہ مفلس اور بھوکے بندے تھے۔ اب اس طرح کی بات اب اگر آپ کہیں کر دیں تو بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ اصل میں اہم انسان ہے، بندے گلے پڑیں گے۔ وہ لوگ مسجد بناؤ دی مخالفت، او اللہ کے بندے مسجد بناؤ لیکن اس سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کا کوئی سامان تو فراہم کرو۔ اصل معاملہ تو انسان ہے۔ نماز تو کہیں بھی ہو جائے گی، میں مثال دیتا ہوں، لیکن بھوکے بندے کو روٹی نہیں دے گے تو وہ کدھر جائے؟ اس لیے احباب گرامی، لقمہ حلال جو ہے اس کا ہونا، یقین نہیں ہونا، ساری عبادات کے لیے، ساری اخلاقیات کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متعلق ہے، وہ کثیر العیال تھے،
کثیر العیال، کافی سارے ان کی اولاد تھی، 11 بیٹے تھے ان کے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہتے ہیں، تو 11 بیٹوں کو ان کے ترکے میں سے جو ملا وہ 9 درہم ملے، 9 درہم بس۔ ان کے بعد جو خلیفہ آئے ہشام بن عبد الملک، ان کے بعد آئے تھے، ان کے بھی اتفاق سے 11 بیٹے تھے، اور ان کو باپ کے ترکے میں سے ایک ایک کو 19 لاکھ درہم آئے۔ لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے ہیں جن کو 9 درہم آئے تھے، یہ بعد میں لاکھوں کی خیراتیں کرتے پھر رہے تھے، کروڑوں لوگوں کی مدد کرتے پھر رہے تھے۔ اللہ کے نے ان کے 9 درہموں میں اتنی برکت ڈالی، اور وہ جو 19 لاکھ درہموں والے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بازاروں میں بھیک مانگتے پھر رہے تھے، وہ بازاروں میں بھیک مانگتے پھر رہے تھے۔ تو لقمہ حلال جو ہے یہ احباب گرامی بڑا ضروری۔ اب دیکھیں آج کے اخبار کی خبر تھی، جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی جو برات ہے ان کو بڑھا دیا گیا۔ پہلے وہ بھوکے، وہ ایک الیکشن پر کروڑوں تو لگاتے ہیں، ان کی برات بڑھا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو وہ جب خلیفہ بنے تو اگلے دن وہ کپڑے کا کرتے تھے کاروبار، تو اگلے دن وہ تھان انہوں نے کسی گدھے پر یا جس چیز سواری پر رکھے ہوئے کپڑے کے، اور چلے جا رہے ہیں بازار میں۔ آگے سے حضرت عمر، انہوں نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بچوں کی روزی کے لیے۔ تو کہنے لگے یہ ساری امت مسلمہ جو آپ کے بچے ہیں ان کا خیال کون کرے گا؟ آپ کو تو ان کا نگہباں بنایا۔ کہنے لگے پھر میں بچوں کا کیا کروں؟ کہنے لگے آپ ہٹیں، ہم شورا والوں کو بلاتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، آپ کا وظیفہ بناتے ہیں۔ اکٹھے ہوئے مشاور شروع ہو گئے، کسی بات پر پنجابی میں کہتے ٹاک لگے ہی نا کہ کیا کتنا بنانا۔ انہوں نے کہا یار میں اپنا جو گزارا الاؤنس ہے وہ خود ہی بنا لیتا ہوں، آپ سے نہیں بنتا۔ اس مدینہ کا جو مزدور سب سے کم کماتا ہے اس جتنا میرا گزارا الاؤنس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، وہ ایک دفعہ ایک قبرستان کے پاس گزرے، ساتھ اور صحابہ تھے، کہنے لگے اے ملک عدم کے باسیو، اے ملک عدم کے باسیو، اے مٹی کے ساتھیو، تم یہاں سے چلے گئے، تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے، تم نے جو مال و دولت چھوڑی وہ اور لوگوں کے حصے میں آ گئی، تم نے جو بیویاں چھوڑی انہوں نے اور نکاح کر لیے، یہاں کا تو یہ حال ہے، تم اپنا سناؤ۔ ساتھ ہی کہنے لگے ماں خدا اگر یہ بولتے ہوتے تو یہ مجھے ضرور کہتے کہ یہاں صرف تقوی آتا ہے، یہاں صرف تقوی آتا ہے۔ تو احباب گرامی یہ بڑا لمبا بیان ہے، وہ صاحب آ کر بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر کبھی پھر اور موقع ملا تو یہ بڑا رچ اور ضخیم قسم کا یہ موضوع ہے۔ بہت سارا میں نے اس کے اوپر مطالعہ کیا، بہت سارا میں نے اس کو ازبر کیا، بہت ڈھیروں سارا بھی یہ رہتا ہے۔ پھر کسی دن موقع ملا انشاءاللہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں گا۔ میری ڈھیروں دعائیں ہیں، ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، مجھے اور آپ دونوں کو اس کے فلسفے کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سارے اعمال ایسے رائے گاں اور ضائع نہ چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔